بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو کون نہیں جانتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ فرحت ذاکر نائک کیا کرتی ہیں؟ اور ان کے بارے میں آج تک کوئی معلومات منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے اور وہ آج کل کن حالات میں زندگی گزار رہی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان کا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ تعلق کیسا ہے، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مدد کیسے کرتی ہیں اور ان کا دیگر معاملات میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ کتنا تعاون ہوتا ہے، یہ سب آپ جان سکیں گے اسی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے ایک اہم سوال کریں گے اور اس سوال کا جواب جب آپ کامنٹ میں ہمیں بتائیں گے تو اس کے ذریعے یقیناً آپ اور دیگر لوگ بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ دوستو، آپ کے کامنٹ کے ذریعے بہت سے لوگ سیکھتے ہیں، لہٰذا اچھے الفاظ میں کامنٹ کرنے سے یقیناً آپ کو بھی اجر ملے گا۔ دوستو، آئیے آج کی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور وقت ضائع کیے بنا آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ کون ہے۔ دوستو، ان کا نام فرحت ذاکر نائک ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بیوی یعنی فرحت ذاکر نائک ڈاکٹر ذاکر نائک سے عمر میں کچھ سال بڑی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی اہلیہ سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر لمحہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور ان کے ہر کام میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ کام کیا کرتی ہیں۔ دوستو، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن جس کے بانی ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، جس کے ذریعے وہ تبلیغ اسلام کرتے ہیں اور مختلف اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں، اسی کے خواتین ونگ کی سربراہی کی ذمہ داری ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی اہلیہ فرحت ذاکر کو دے رکھی ہے۔ ان کی بیوی تمام تر خواتین کے اجتماعات کی نگرانی کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی وہ منظر عام پر آتی ہیں۔ وہ پردہ کرتی ہیں اور ان کی کوئی تصاویر میں سے ایک بھی پکچر آپ کو انٹرنیٹ پر نہیں مل سکتی۔ البتہ ہم آپ کو ان کی ایک تصویر دکھا رہے ہیں جس میں ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، مگر وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی ہیں۔ یہ حالیہ دنوں کی تصویر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ان دنوں ملیشیا میں رہتے ہیں کیونکہ بھارت کی مودی سرکار اور انتہا پسند ہندوؤں نے ان کا جینا مشکل کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بیگم کے ساتھ اب ملیشیا میں رہتے ہیں۔ ایک فلیٹ جس میں وہ رہائش پذیر ہیں وہ بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ فرحت نائک نے ایک اہم انٹرویو دیا ہے۔ آئیے آپ کو اس سے کچھ اہم معلومات دیتے ہیں۔ دوستو، اب جو معلومات ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اس سے آپ یہ جان سکیں گے کہ ان پر کیا الزامات ہیں کہ وہ بھارت نہیں جا سکتے اور ان کی زندگی اب کیسی گزر رہی ہے۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے خلاف کیا الزامات ہیں اور آپ کو یہ کم معلوم ہوا کہ آپ پر اتنے بڑے بڑے الزامات لگ گئے ہیں، جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم پر الزام لگایا گیا ہے کہ ہم زبردستی لوگوں کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اجتماعات میں انتہائی پیار سے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور جو چاہے ان کے سامنے اسلام قبول کر لیتا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں دیکھی گئی۔ دوسرا الزام ان پر یہ لگایا گیا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، یعنی غیر قانونی طریقے سے پیسہ ملک سے باہر بھجوایا۔ دوستو، ان کے سارے اکاؤنٹ سب کے سامنے ہیں۔ ذاکر نائک کی اہلیہ نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا کہ وہ خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے، اس موقع پر انہیں معلوم ہوا کہ ان پر یہ الزامات لگے ہیں اور اب وہ وطن واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر وطن واپس گئے تو انتہا پسند ہندو انہیں قتل کر دیں گے۔ ذاکر نائک کی اہلیہ سے سوال ہوا کہ آپ کے دیگر رشتہ دار کہاں ہیں، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا، بیٹی اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور میں ملیشیا کے ایک فلیٹ میں رہتے ہیں جو کہ انہیں مہاتیر محمد نے خصوصی طور پر دیا ہے۔ واضح رہے کہ مہاتیر محمد ملیشیا کے وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے دیگر اہل خانہ اس وقت بھارت میں ہی ہیں، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے والدین، بہن بھائی، فرحت ذاکر جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بیوی ہیں، ان کے بہن بھائی اور دیگر اہل خانہ شامل ہیں، اور ان کو بھارتی سرکار نے بہت تنگ کر رکھا ہے، جان بوجھ کر مختلف عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے اور ان کی زندگی مشکل بنا دی گئی ہے۔ ان سے ایک اور سوال کیا گیا کہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن جس کی خواتین ونگ کی آپ سربراہ ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک مجموعی طور پر اس کے سربراہ ہیں، اس کا اب کیا بنا ہے؟ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ نے بتایا کہ اب وہ سب دفاتر بند کر دیے گئے ہیں۔ جہاں پر اسلامی ریسرچ ہوا کرتی تھی، اب وہ دفاتر بند کر دیے گئے ہیں اور بھارت کی مودی سرکار نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 300 سے زیادہ طالب علم تھے جنہیں اب گھروں کو بھیج دیا گیا ہے اور تعلیم کا سلسلہ وہاں روک دیا گیا ہے۔ ذاکر نائک کی اہلیہ سے صحافی نے یہ سوال کیا کہ آپ کے بچے اب کیسا محسوس کرتے ہیں اور اس سارے واقعے پر کیا کہتے ہیں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ نے بتایا کہ میرے بچے بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں
اور وہ اس ساری صورتحال سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں البتہ ہمیں کبھی کبھار اپنا گھر اور بھارت میں ہمارے رشتہ دار بہت یاد آتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا گھر ہے اور ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہاں سے ہمیں ایسے جان بچا کر بھاگنا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اکثر میں رو پڑتی ہوں یہ سب یاد کر کے۔ انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن میں کوئی شکایت نہیں کروں گی، کیونکہ ہم اللہ کی راہ پر ہیں اور ہمیں اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ پر ہونے کی سزا دیتے ہوئے ملک سے باہر نکالا گیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ نے کہا کہ ہم بھارت واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن صرف اس صورت میں کہ بھارت کی عدالتیں ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ ہم پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ عدالتوں میں ہی ہم سے ڈیل کیے جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم پر حملے کیے جائیں۔ دوستو یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ نے یہ بھی بتایا کہ ان پر حملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایک ہندو انتہا پسند نے ایک انٹرنیٹ پر ویڈیو وائرل کی جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کی گردن کاٹ کر لا کر دے گا اسے 50 لاکھ بھارتی روپے دیے جائیں گے۔ ایسے میں یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کسی حادثے میں خدا نخواستہ مروا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ حادثے کا شکار ہوئے، لیکن دراصل انہیں قتل کیا جائے گا۔ دوستو ان کا انٹرویو کرنے والی ایک بھارتی خاتون صحافی تھیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر ان کو تنگ کرنے کے لیے کہا کہ آپ تو اللہ پر بہت یقین رکھتی ہیں، تو جب آپ بھارت جائیں اور آپ کو خطرہ ہے کہ آپ لوگوں کو مار دیا جائے گا تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ آپ کو بچا لے گا؟ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ فرحت ذاکر نے انتہائی خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے لیے تمام بندوبست کرو پھر اللہ سے دعا کرو۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنے اونٹ کو باہر باندھے بنا کھلا چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے اونٹ کو باندھو اور اس کے بعد اندر آؤ پھر اللہ پر چھوڑو، کیونکہ جب تک ہم خود سے کام نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ جیسا کہ آپ نے انگلش کا محاورہ سن رکھا ہوگا، God helps those who helps themselves، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ذاکر نائک کی اہلیہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بھارتی حکام کو یہ کہا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ ہم سے جو تفتیش کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بھارتی حکام اس بات کی ضد کر رہے ہیں کہ ہم بھارت میں آئیں، جبکہ بھارت بلا کر انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ جواب میں انہوں نے بتایا کہ میرے بچے سعودی عرب کے شہر ریاض میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ پرنسس نورہ بنت عبد الرحمن یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ خواتین کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ بتایا کہ وہ بچیاں اس وقت اسلامک سٹڈیز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا گریجویشن کر رہا ہے اور وہ امام یونیورسٹی ریاض سے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ نے یہ بھی بتایا کہ ان کے بچے بھی تبلیغ اسلام کے لیے اہم اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں اور نوجوانوں کو اللہ کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ایک اور سوال ان سے یہ کیا گیا، جان بوجھ کر ہندو صحافی نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا شوہر عورتوں پر برتر ہوتے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، دونوں میاں بیوی برابر ہوتے ہیں، لیکن مرد پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ مرد گھر کے لیے واحد کمانے والا ہوتا ہے لہٰذا کچھ حد تک اس کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن مرد اور عورت دونوں برابر سمجھے جاتے ہیں۔ ان سے ایک اور سوال کیا گیا، کیا مرد اپنی بیوی پر تشدد کر سکتا ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ نے یہ تک کہا حتیٰ کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو دانت صاف کرنے والے برش سے بھی تشدد نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے ذاکر نائک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، وہ بطور شوہر کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ہم دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت جذباتی عورت ہوں، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت ہی ریئلسٹک یعنی حقیقت پسند اور پریکٹیکل آدمی ہیں، لہٰذا اس بات پر ہمارے درمیان فرق ہے، لیکن ہم دونوں اکٹھے رہتے ہیں، اور جب بات اللہ تعالیٰ اور دین اسلام کی تبلیغ کی آتی ہے تو ہم دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہمارے آپس کا یہ فرق، چھوٹا سا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ آدمی ہیں جنہیں میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ زندگی گزاروں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بیوی سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک ایک روشن خیال ہیں یا پھر وہ تنگ نظری کے عادی ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ نے جواب میں کہا کہ وہ انتہائی روشن خیال ہیں، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میں جو کرنا چاہوں وہ میں کر سکتی ہوں، میں جو پہننا چاہوں وہ پہن سکتی ہوں، وہ مجھے کبھی منع نہیں کرتے، البتہ میں اپنی تمام تر خواہشات کو دین اسلام کے مطابق ہی ڈھال کر رکھتی ہوں۔
उनसे सवाल किया गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक किस तरह के वालिद साबित होते हैं। जवाब में उन्होंने बताया कि वो बहुत ही अच्छे और शफीक बाप हैं। वो बच्चों को अक्सर बचपन में मोटरसाइकिल पर और फिर गाड़ी पर राइड देने के लिए भी ले जाया करते थे और उन्हें मुख्तलिफ इलाकों की सैर करवाते थे। वो खुद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे। उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी ममालिक का सफर करते हैं तो वो बच्चों को बहुत टाइम देते हैं। ये भी कहा कि आमतौर पर वो बहुत मसरूफ रहते हैं, लेकिन जब जब वक्त मिलता है वो बच्चों के साथ ही वो वक्त बिताते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो आम तौर पर गुस्सा उसी मौके पर करते हैं जब वो 2 से 3 बार वार्निंग दे चुके हों कि अब ऐसा काम ना किया जाए। और अक्सर औकात ये देखा गया है कि वो अपने साथ काम करने वाले अफराद पर उस सूरत में गुस्सा करते हैं जब एक गलती को बार बार दोहराया जा रहा हो, तब उनका गुस्सा किसी से देखा नहीं जाता। लेकिन आमतौर पर वो बहुत ठंडे मिजाज के आदमी हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया का ये पहला इंटरव्यू है जो इस तरह से मंजर आम पर आया है, वरना आमतौर पर वो इंटरव्यू नहीं देती हैं। हम आपको ये बता दें कि ये इंटरव्यू एक भारतीय मैगजीन द वीक में शाया हुआ है, जो कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। और एक भारतीय खातून सहाफी जिनका नाम नम्रता बिजी अहुया है, उन्होंने ये इंटरव्यू किया है। दोस्तों, अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक अहम सवाल करेंगे। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, क्या दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए खवातीन को घरों से बाहर निकलना चाहिए या नहीं? अगर वो निकलती हैं तो ये कैसा है? आप अपनी राय का इजहार कीजिए। हम आपके साथ कमेंट में उलमा की राय आने वाली वीडियोस के जरिए जरूर शेयर करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।